آج کل ایسا ہوا ہے بعض لوگوں وحدت المسلمین کا وحدت امت کا پوری امت متفق کو رافضی پروگرام کروا رہے ہیں پورے ملک میں وحدت امت کے کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. وحدت مسلمین وحدت المومنین کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں، اتحاد بین المومنین کیوں نہیں؟ مسلمین کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ اور بولے بالے اہل سنت اہل حدیث ہو، یہ تمہیں مسلمان مانتے ہیں، مومن نہیں مانتے. کہتے ہیں مسلمان منافق ہوتا ہے، مومن اندر سے مومن ہوتا ہے. یہ اپنے لیے مومن کہتے ہیں، ہمارے لیے مسلمین کہتے ہیں. کہتے ہیں صدیق عمر عثمان مسلم تھے، مومن نہیں تھے. کہتے ہیں ہم مومنین ہیں، اور جب ہمارے ساتھ ملنے کی باری آتی ہے بین المسلمین ہمیں یہ مومن ہی نہیں کہتے. اتحاد بین المومنین کیوں نہیں ہے، بین المسلمین کیوں ہے؟ یہ لفظ انتخاب ہی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے انتخاب لفظ کے اندر ہی. میں نے اس جمعے پر بھی کہا کہ تم کیسی وحدت امت، تمہارا تو مذہب شروع اختلاف سے ہوتا ہے. ہمیں کہتے ہو ہمارے ساتھ مل جاؤ، اچھا صدیق عمر عثمان تینوں کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ مل جائے، منہ دیکھو بندوں کا. تمہارے ساتھ مل جائے، تم صدیق عمر عثمان کو نہ مانو اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. توف ہے تم پر جو جا کے وہاں چائے پیتے ہو، بغیرت قسم کے انٹرنیشنل مولوی چائے پیتے ہو جا کے ان بدبختوں سے، ان کے کھانے اور جہازوں کے اور خرچے لیتے ہو، ٹکٹیں لیتے ہو، اور کہتے ہو ہم وحدت مسلمین وحدت امت کے لیے کام کر رہے ہیں. لکھ کے دے ہمیں. جاؤ اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ہم بتی چوک شیخو پورے میں سیدنا حسن حسین کی شان پہ کانفرنس رکھتے ہیں. رافضیوں کو کہو صدیق عمر کی شان پہ وہ کانفرنس رکھے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، ناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی. ہم تمہارے گھر سے لے کے کھاتے ہیں. شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان حسن حسین. یعنی ہم تمہیں یقین دلوائیں کہ ہم سیدنا حسن حسین کو اہل بیت کو مانتے ہیں، اور تم اعلانیہ صدیق عمر عثمان کے بارے میں ایک پروگرام بھی نہ کرو. ہم اکثریت میں ہو کے اہل سنت کہ یہ ملک ہے 98-99% آبادی اہل سنت کی ہے. ہم تجھے جا کے بتائیں کہ نہیں ہمیں برا نہ کہو، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اور تم صحابہ کے بارے میں کوئی پروگرام نہ کرو، تم پھر بھی مومن ہو. ہمیں کہتے ہیں وحدت امت کا کیا معنی ہے؟ صدیق نے حق نہیں دیا سیدہ فاطمہ کا، یہ وحدت امت کا پیغام دے رہے ہو. صدیق نے خلافت چھین لی حضرت علی پاک سے، یہ وحدت امت کا پیغام دے رہے ہو. 3 مرتبہ اذان میں کہتے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. صدیق عمر عثمان خلیفہ نہیں ہے، یہ خلیفہ بلا فاصل سیدنا علی ہے. یہ وحدت امت کا پیغام ہے. وحدت امت کا پیغام دینا ہے تو صدیق کی شان پہ پورے ملک کے شیعہ کانفرنس کرے. سیدنا عمر عثمان کی شان پہ کانفرنس کرو مینار پاکستان میں. ہمیں یقین دلواؤ کہ تم صحابہ کو مانتے ہو. ہمیں کہتے ہیں بس تم ان کو منواؤ، یہ حسن ہمارا بھی ہے، حسین ہمارا بھی ہے، اہل بیت ہمارے بھی، ہم مانتے ہیں. ہم تجھے کیوں یقین دہانی کروائیں؟ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اہل بیت کو جو نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں جانتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم جناب مانو جی، منواؤ جی، ان کو یہ تسلیم کرے. میں آج بھی یہی مشورہ دیتا ہوں، جب تک یہ صدیق عمر عثمان کی شان پر کانفرنس نہ کرے ہمارا ان سے وحدت امت پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. امت صدیق سے شروع ہوتی ہے، اس پر ایمان نہیں ہے تمہاری وحدت امت شروع کہاں سے ہوتی؟ کہاں سے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا. یا یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید. مسلمان وہ ہے، سنو، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ حضور کی حدیث ہے.
اور جس دن حضور نے یہ حدیث پڑھی تھی اس دن بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث یہ گروہ نہیں تھے. حضور فرما رہے تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ. اس کا معنی میں کرتا ہوں. علماء موجود ہے، قیادت موجود ہے، بزرگ موجود ہے، میں معنی کرنے لگا ہوں جس میں ہمت ہے اس معنی کا انکار کرے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ کا معنی یہ ہے کہ صحابہ سن لو، حضور کی حدیث ہے، حضور فرمانا چاہتے ہیں تم میں سے سن لو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ رہے. یہی معنی ہے اس کا. المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سینہ عمر محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سینہ عثمان و علی محفوظ رہے. جن کے بارے جن کی موجودگی میں حدیث حضور نے بیان کی ہے وہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے اور تم ہمیں یہ حدیث سناتے ہو. ہمیں کہتے ہو مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے جی نہ لڑو. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ محفوظ رہے. جن سے وہ مسلمان محفوظ نہیں. کون؟ جو موجود ہے سامنے اور آیت آ رہی ہے ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. اشاق القرآن دا بھی آنے لگا. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث ضلع شاہپورہ، جمعیت اہل حدیث فاروق آباد، سید سلطان شاہ صاحب، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان ابو بکر، شان عمر فاروق، شان عثمان، شان علی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. جن کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں وہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے صحابہ محفوظ. اپنا مسلک چھوڑو نہیں تے دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. 3 مرتبہ اذان میں وخلیفتہ بلا فصل کہہ کے سیدنا علی کو ہمارے مسلک کو چھیڑتے کیوں؟ چھیڑنا بند کرو. یہ الفاظ تمہارے کی امہات الکتب میں اذان کا حصہ نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں رہا ہوں، شیعہ کی کتابوں میں یہ جملہ اذان کا حصہ اہل بیت سے ثابت نہیں ہے. جب نہیں ہے تم چھیڑ کے لیے کہتے ہو، ہمارے مسلک کی نفی کے لیے کہتے ہو. جب تم ہمارے مسلک کی نفی کے لیے کہتے ہو تم ہمارے مسلک کو چھیڑو اور ہم تمہیں چھوڑیں. تم چھیڑنا بند کرو. اگر ہم سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیں چھیڑنا بند کرو.
یہ تو ہمارا مسلک اہل حدیث ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، مسلک قرآن صاحب و سنت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ قسم اجازت ہوتی تو میں ادھر سے اذان میں شروع کر دیتا، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ تم 2 مرتبہ کہتے ہو ہمارے کتاب و سنت قرآن و سنت میں اجازت دیتا، ہم اللہ کی رحمت سپیکر بند ہی کرتے جب اقامت کا وقت ہوتا، یہی کہتے رہتے۔ یہ تو ہمارا مسلک ہے کتاب و سنت، ہم اضافہ بھی نہیں کرتے اور دین میں کمی بھی نہیں کرتے۔ تم نے اذان کے اندر داخل کیے، کہتے ہو چھوڑو مسلک اپنا جو ہے وہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ یہ چھیڑ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ یا ثبوت دو کہ سیدنا علی حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ائمہ کرام محدثین اعظام نے یہ اذان کا حصہ قرار دیا ہو، یا ثبوت دو۔ ثبوت نہیں ہے تو یہ چھیڑ ہے۔ اگر تم چھیڑ سکتے ہو تو ہم پر پابندی ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا 4 گھنٹے باہر کھڑی رہیں اور صدیق نے حق نہیں دیا، تم گھڑی لگا کے کھڑے رہے ہو۔ تم نے صدیق کو معاف نہیں کیا اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم تجھے معاف کر دیں۔ سن لو، جس کی زبان سے صدیق محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے وہ بندہ محفوظ نہیں رہ سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ صدیق عمر عثمان کو تم کچھ نہ کہو، تم کہو کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی سن لو، کوئی خیرخواہی نہیں ہے، ہاں کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ رہے، اور جس کی زبان سے صدیق محفوظ نہ رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں رہتا۔ جو صدیق جس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو، اللہ اس کے ہاتھ کو حرکت ایسی دلواتا ہے کہ تو اس بندے کو خود پیجڑ ہے، وہ ہاتھ خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی تم ان کو برا کہتے ہو۔ میں نے کہا یہ اپنے آپ کو مارتے کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مار لیں تو کوئی رج نہیں، ہم ان کو برا کہہ لیں تو رج ہے۔ یہ چھریاں بھی مار لیں اپنے آپ کو تو کوئی رج نہیں ہے۔ اصا ویکھیا بھائی جدو چھریاں مار سکتے ہیں تو اصل انہوں نے کوئی ماڑا موٹا کچھ کہہ سکتے۔ ہم پر ہی پابندی ہے، یہ مار بھی سکتے ہیں اپنے آپ کو، چھریاں بھی مار سکتے ہیں۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بدبختوں مارو اپنے آپ کو۔ جنہوں نے بچڑی کی پوجا کی تھی ان کی یہی سزا ہے، جن کی گھوڑے کی پوجا کی ان کی یہی سزا ہے۔ تو ہماری سزا یہ ہے جو جاری ہے، اور بولو کہتے ہیں ہم آگ پر ماتم کر، آگ پر۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے اخباروں میں آتا ہے آگ پہ ماتم کرتے ہیں، میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ کہنے لگے سچے ہیں تو آگ پہ کرتے ہیں، میں نے کہا بالکل سچے ہی آگ میں جاتا ہے، سچے ہیں تو آگ پر ماتم۔ میں نے کہا یہ سزا ہے، آگ پہ کھڑے ہو کے۔ میں نے کہا ہاں حدیث ہے، یہ تو حدیث ہے۔ کہتا ہے حدیث کیا تھی؟ میں نے کہا حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، نماز پڑھانے لگے، صحابہ کرام وضو کر رہے تھے، صحابہ نے سمجھا جماعت شروع ہو جائے گی اور رکعت رہ جائے گی، صحابہ کرام جلدی میں وضو میں جلدی کی اور پیروں کی ایڑی تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی۔ حضور نے دیکھ کے فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے ویل، ہلاکت آگ ہے۔ جو ایڑیاں وضو میں خشک رہ جائے ان کے لیے آگ ہے، جو پورا پاؤں نہ دھوئے، جو پورا پاؤں نہ دھوئے وہ آگ پہ کھڑا نہ ہو۔ رب نے دنیا میں آگ پہ کھڑا رکھ کے کہہ دیا تو یہ ان ایڑیوں کی سزا ہے، یہ ان پیروں کی سزا ہے۔ تم نے صدیق کو عمر عثمان کو برا کہتے ہو۔ اور فاروق آباد کے دوستو وقت ہو چکا ہے، آخری بات یہ میری سن لو، آخری یہ جملہ سن لو، میں دسو صرف اتنی بات چھوڑو، صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں ہے، صدیق مومن نہیں ہے، پھر بتاؤ رب کی زمین پہ ہے کون؟ صدیق مومن نہیں، صدیق تو علاوہ تو دنیا لبے ہی کو نہیں جنہوں برا کہو۔ ہلاکو خان گزرا ہے، چنگیز خان گزرا ہے، واجپائی گزرا ہے، موجود ہے، مودی موجود ہے۔ رب کی زمین پر تمہاری بد زبانی کے لیے صدیق کے علاوہ کوئی نہیں۔
اور میں کہا کرتا ہوں صدیق نہیں ہے تو پھر دسو صدیق مسلمان کوئی نہیں، پھر دسو اور کون ہے؟ یہ صدیق نہیں نا مسلمان، پھر اسلام دنیا چ آئے ہی کوئی نہیں۔ نہ قرآن سچا ہے، نہ حدیث سچی ہے، نہ دین سچا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اگر صدیق مسلمان نہیں ہے۔ قرآن سچا ہے اس لیے کہ صدیق بھی مومن ہونے میں سچا ہے۔ قرآن صدیق کو صدیق کہہ رہا ہے۔ کیا کہا تھا قرآن پاک نے؟ سبحان اللہ۔ جو آخری بات میں کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ صدیق بنایا ہی اللہ نے محمد کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق کی گہرائی حضور کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ جذبات نہیں، دلیل ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ اپنا کہ میں تو آٹے کو لما گا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اللہ پاک فرماندے نے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اے کافرو اگر تساں میرے محبوب دی مدد نہ کیتی تو اللہ مدد کرے گا۔ یا اللہ تسی کیسے کرو گے، کس کے ذریعے کرو گے؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اگر تم سارے حضور کی مدد سے ہٹ جاؤ اللہ مدد کرے گا۔ یا اللہ کیسے کرے گا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے نبی کو نکالیں گے کافر، مکہ سے نکالیں گے کافر۔ حضور کو مکہ سے کون نکالیں گے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالیں گے کافر۔ رب کہتا ہے نکالنے والے کافر ہیں، اور بدبخت ہو تم کہتے ہو لے جانے والا کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا اخرج الذین، نکالنے والے کافر ہیں۔ تو یا اللہ نکالنے والے کافر ہیں تو لے جانے والا۔ ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہم صدیق کے ذریعے اپنی نبی کی مدد کریں گے۔ اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں صدیق کا گھرانہ رب نے بنایا ہی مصطفیٰ کی مدد کے لیے تھا۔ تبھی تو حضور نے فرمایا میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا سوائے صدیق کے۔ صدیق کے احسانات کے بدلے رب دے گا۔ اللہ قیامت والے ہمیں صدیق کے ساتھ اٹھنے کی سعادت دے دے۔ اللہ دنیا میں خواب کے اندر حضور کے صدیق عمر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔